السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صنعت اور لیبر پالیسی قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی ریاست کے لیے، اور بالخصوص اسلامی ریاست پاکستان کے لیے صنعتی اور لیبر پالیسی کیسی ہونی چاہیے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنے لاس کو ری ڈیفائن کریں اور معاشرے میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ نجم میں ایک آیت ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان محنت اور کوشش کا دوسرا نام ہے۔ اور پھر ابن ماجہ میں، طبرانی اور بہقی نے یہ روایت کی ہے، أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجِفَّ عَرْقَهُ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے عنایت کر دی ہے۔ یہ بیس لائن ہے۔ صنعت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ صاد نون عین صنع ہے۔ صنع یصنع صنعا سے مشتق ہے، ڈیرائیو ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز بنانا، ایجاد کرنا، انوویشن، کریشن۔ ٹھیک ہے، امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ صنع کے معنی کسی کام کو کمال مہارت کے ساتھ اچھی طرح کرنا۔ اس کے لیے ہر صنع کو فعل تو کہہ سکتے ہیں، مگر ہر فعل کو صنع نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت و تدبیر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ ٹھیک ہے، سورہ النمل میں۔ پھر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ یہ لفظ صنعت مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وعلمناہ صنعۃ لبؤوس لتحصنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون۔ ٹھیک ہے، اب یہ سورہ الانبیاء میں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھایا۔ ٹھیک ہے، فنون کا ذکر قرآن میں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آرتھوڈاکس ریلیجن ہے، ایسا نہیں ہے، تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچا سکے۔ کیا تم جو ہے وہ شکر گزار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ فن جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں فرمایا اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، فلک۔ تو کشتی کا کانسیپٹ، یہ جو بحری جہاز ہیں باقی، ان کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اسی طرح سورہ ہود میں کشتی بناتے رہے نوح علیہ السلام۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو حکمت تدبیر سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سہل روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر خاتون کے پاس آدمی بھیجا، یہ عورت کا غلام بڑا ہی تھا، اور اس سے آپ نے فرمایا اس غلام سے ہمارے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنانے کے لیے کہا۔ تو ممبر بنانا لکڑی سے، نقش کاریگری اس وقت بھی موجود تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کی معیشت اپنے ہاتھ کی صنعت پر موقوف ہے۔ صنعت اس وقت بھی تھی، ٹھیک ہے، انڈسٹری جو ہے، اور میں یہ تصاویر بناتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی تصویر بنائی اللہ اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اپنی تصویر میں بنائی ہوئی جان نہ ڈال سکے۔ ٹھیک ہے، وہ جان نہیں ڈال سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو ابن عباس نے فرمایا افسوس، اگر تم تصویریں بنانا ہی چاہتے ہو تو ان درختوں کی اور اس چیز کی جس میں جان نہیں ہے تصویریں بنا سکتے ہو۔ لیکن اس میں ایک حکم یہ ہے کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ ضرورت کے تحت آج کل جائز ہے۔ یہ حکم اس کی علت تھی، اس وقت مشرکین مورتیاں بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو آج تصویر کا پرپز علت پوجا کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹریولنگ ڈاکومنٹ کے لیے ہوتا ہے، پاسپورٹ کے لیے ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، جاب پروموشن، مختلف جگہوں پہ۔ تو اس میں یہ اس وقت تک حکم تھا، تو علت وہ نہیں رہی تو حکم بھی بدل گیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ فرمایا ابو لولو نے۔ فرمایا جو کاریگر ہے، کاریگری اس دور میں تھی۔ اسلام میں جو صنعت و حرفت کا تصور ہے، اس میں پہلا پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی اس زمانے کی زبردست ایجاد تھی، انوویشن، اور اہل دنیا کے سامنے فن کشتی میں ایک نیا اور اچھوتا شاہکار تھی۔ وہ کرافٹنگ اس کی وہ بیان کی گئی نوح علیہ السلام کی۔ تو فرسٹ جو ایک شپ تھا، شپمنٹ کا کانسیپٹ، اس میں انوویشن جو لے کے آئے وہ نوح علیہ السلام تھے۔
یہی صنعت آج ترقی کر کے بڑی کشتیاں، بحری جہاز، آبدوز، بحری بڑے میں تبدیل ہو گئی. تو بیسک جو فارمولا ہے شپمنٹ کا، بنانے کا، اس کی پروڈکشن کا، اس کے میپ، میئرمنٹ، اس میں کیسے چیزیں ہوں گی اور پانی کے اوپر وہ کیسے وہ سارا جو ہے نوح علیہ السلام کا آپ مؤسس ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں. پھر داؤد علیہ السلام کی آہن گری اور زیرہ بختر سازی، فن سپاہ گری سے متعلق ہے. آلات حرب جتنے بھی ویپنز ہیں ان کا کانسیپٹ ہے، آلات حرب کی صنائی اور تیاری، جس کے نتیجے میں نت نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، توپ، بندوق، ٹینک، بختر بند، یہ سارے. ٹھیک ہے، تو اس کا کریڈٹ داؤد علیہ السلام کو جاتا ہے. پھر ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف میں ہے. جہاں ذوالقرنین کے بارے میں دیگر معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان کے علم المعاون اور دھات سازی، میٹالوگری کا پتہ بھی چلتا ہے. آپ نے لوہے کے ٹکڑوں کا گرم کروا کر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالنے کا ذکر فرمایا، جس سے یاجوج ماجوج کے لیے اس سے بنائی گئی، ان سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار مضبوط کی گئی. تو دھاتوں کو دوسری دھاتوں کے ساتھ ملا کر الائز تیار کی جاتی اور وہ پائیدار ہو جاتی. تو یہ بھی انوویشنز تھی، دھاتوں کا دھاتوں سے ملانا، میلٹ کر کے نئے نئے انوویٹیو آئیڈیاز. تو اس کا ذکر بھی ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو انڈسٹری یا صنعت یا انوویشن یہ قرآن مجید میں وہ سائنسز نے اسی سے یہ علم اخذ کیا ہے. تو یہ سائنس بھی جتنی ہے، یہ ترقیاں ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، قرآن کی محتاج ہے. ٹھیک ہے، پھر تاریخ سے اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا غیر اقوام کی مفید صنعتیں سیکھنے پر اجماع رہا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر سلمان فارسی کا خندق کھودنے کا مشورہ کشادہ دلی سے قبول کیا. اسی طرح آپ نے اور صحابہ نے غیر مسلم اقوام کے آلات حرب کو اپنانے میں کسی تعامل اور تعصب سے کام نہیں لیا. تو اچھی چیز کوئی بھی بناتا ہے جو آپ کی یوٹیلائزیشن کی ہے، وہ کوئی بھی ہو، بلیور نان بلیور، آپ لے سکتے ہیں اسے. اموال غنیمت میں حاصل ہونے والے دبابے، منجنیقیں، جنہیں رومی آلات حرب بتایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کی تو انہوں نے پوری جنگوں میں استعمال کیا. تو یہ کہنا کہ وہ اسلحہ امریکن ہے، کینیڈین ہے، فلانے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت میں وہ چیزیں آتی تھیں یوٹیلائز کی ہیں تو آپ کے استعمال کیے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سب سے پہلا دبابہ ٹینک جو اسلام میں بنایا گیا، تاریخ اسلام میں، یہ وہی دبابہ ٹینک تھا جو طائف میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دبابہ ٹینک اس وقت میں ہے. اسلام میں جو پہلا ٹینک بنایا گیا یہ وہی ٹینک تھا جب طائف کا محاصرہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسی معاشرے میں منجنیق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے منجنیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے خلاف استعمال فرمائی. چند صحابی ایک ٹینک میں داخل ہو کر طائف کی فصیل یعنی اس دیوار تک پہنچے اور اس کے دروازے کو آگے لگا دی. تو ملٹری اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ویل آرگنائز، ویل اکوپڈ، ویل ڈیفائنڈ تھی. وہ انڈسٹری اس وقت بھی پریویل کرنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ویپنز کو لے کے چلتے. پھر یہ صنعت آگے بڑھی جس میں مساجد کی تعمیر، محراب، گنبد سازی، جنگی مقاصد کے لیے خندقیں، ٹرینچز جنہیں بولتے ہیں، پناہ گاہیں، شیلٹرز، مسلمانوں کی محنت تھی. پھر اسپین میں الحمرا پیلس تھا، قرطبہ کے ڈیم وغیرہ اسلامی آرکیٹیکٹ کی عمدہ مثالیں. موریشس میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز، ٹیکسٹائل انڈسٹری. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر موجود ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو تصور ہے نا لیبر انڈسٹری کا یا انوویشن کا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے. تو ولو کان بالمکہ اور بالمدینہ نہیں فرمایا، دینی علوم کا مرکز وہ تھا. چین سے مراد کہ جتنا ٹریول کر سکو، اس کی اپلیکیشن یہ ہے ڈفرینٹ سائنسز کے لیے، سوشل سائنسز کے لیے آپ جائیں. تو جہاں تک لیبر پالیسی یا انڈسٹری یا صنعت سازی کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کے لیے بڑے واضح احکامات دیے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو عطا کیا ہے رزق اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے، وہ مسافر ہیں، وہ محتاج ہیں، لوگوں کو امپاور کرنا ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کو. تو اپنی کمائی جو ہے حلال کی، پہلے ذات پہ، پھر فیملی پہ، پھر ایکسٹرا بلونگنگ جتنی بھی ہیں وہ تقسیم کرنے کا. ہمارے معاشرے میں اصل میں کہ ایک شخص کی ایک فیکٹری ہے، کہتا ہے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، بھائی 10 لگاؤ، نو پرابلم، صنعت ہے، ٹیکسٹائل ہے، معاشرے کو فائدہ ہو. لیکن وہاں پہ جو لیبر فورس آپ لگاتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ ایتھکس ہونی چاہیے آپ کی طرف سے. ان کو سیلریز ٹائم پہ ملیں، ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری، جتنا کام لیا جائے، چاہے وہ آپ کی دماغی کام ہے یا جسمانی کام ہے، اس کے مطابق اس کو اجرت دی جائے. ہمارے ہاں یہ فینومینا ہے کہ 10 ماہ، 4 ماہ تنخواہیں نہیں دی جاتی، لوگ خودکشی، خود سوزی کر لیتے.
اور اپنی سیلف بزنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب 5-10 فیکٹریاں ہیں تو خدا کا خوف کریں, بڑے بڑے صنعت کار بزنس مین اس میں لوگوں کو ایڈجسٹ کریں, جو ان امپلائمنٹ ہے گریجویٹس کو لگائیں, اور پھر اس کی بنیاد پہ شیلٹر قائم کریں, معاشرے کے نادار لوگوں کو, کسی کی بچی کی رخصتی کر دی, دوائیوں کا اہتمام, ہاسپٹل میں آپ کچھ مشینیں دے سکتے ہیں, لوگوں کی فیس جو ہے کسی لیب کو کہہ سکتے ہیں کہ ان سے نہ لی جائے بلکہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ, تو بہت سارے ذرائع ہیں. تو یہ خرچ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے, اس سے مال میں برکت ہوتی ہے. تو آپ انڈسٹری لگائیں, صنعت لگائیں, لیکن اس کی اسلام نے ایتھکس رکھی ہیں, اپنی ضروریات کی حد تک فیملی کی وہ مال رکھیں, باقی جو آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور وہ پھر آپ کو دگنا ہو کے ملے گا, ملٹیپلائی. یہ اللہ سے تجارت ہے. تو مال کبھی بھی خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں وہ ختم نہیں ہوتا. تو میری پاکستانی سوسائٹی میں, معاشرے میں لوگوں سے یہی ہے کہ آپ میکرو اکانومی میں انوالو ہیں, مائکرو میں, اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ملکیت کا, صنعت کا, ٹیکسٹائل کا, چاہے گھر میں باہر لگائیں, اس میں ان لوگوں کا حصہ ضرور رکھیں جو سائلین ہیں, ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہیں, تو تاکہ یہ ڈسٹریبیوشن آف جسٹس جو ہے وہ سوسائٹی میں پھیلے. اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ کرائم ریشو ختم ہوگی, ان امپلائمنٹ ختم ہوگی. تو سارا کام حکومتوں کا ہی نہیں ہوتا, مخیر حضرات بھی جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہیے, جو ویل آف ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, تو وہ بھی اگر سوسائٹی میں اس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں, ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, بچوں کی سمیسٹر کی فیس نہیں ہوتی, بچیوں کو پڑھا نہیں سکتے, وہاں شادیوں کی رخصتی نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹرینڈ ہے اجتماعی شادیوں کا تصور, اس میں بہت سارے انڈسٹری جنہوں نے یہ آرکیٹیکٹ کا اور فرنیچر کا رکھا ہوا ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو اچھا سائن ہے, جو اچھی بات ہے اسے پروموٹ کریں. تو اجتماعی شادیاں ہوں, ویلفیئر ہو, ان چیزوں میں خرچ کریں. انڈسٹری سے اسلام منع نہیں کرتا, انڈسٹریاں لگائیں مگر اس کی سالانہ زکوٰۃ بھی دیں 2.5%, تاکہ پیوریفیکیشن آف یور بزنس ہو جائے ویلتھ, اور اس کے بعد ان لوگوں پہ خرچ کریں. آپ کا بھی مال بڑھے گا, سوسائٹی میں عدل و انصاف بھی قائم ہوگا. یہ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ہے جس پہ آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.